کیا کہ سوچ بچار سے کام لیا، اور سوچ بچار بھی جو ہے نا دوسری چیزیں، اگر قرآن مجید نے بڑے تعجب سے کہا، پہلے کہا آسمانوں میں نشانیاں، زمینوں میں، مگر جب ہماری باری آئی اپنی، وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر یعنی خدا کی قدرت کی نشانیاں، تمہیں یہ بھی نظر نہیں آتی، باقی نظر نہیں آتا، تمہیں نہیں پتا، اندھے ہو، نہیں سنا، یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ تم نہیں تھے اور ہے اب بنے ہوئے، اور کتنی پاوریں ہیں تم میں سوچنے سمجھنے کی، ایسے ایسے دماغ ہیں کہ لوگ نکتے سنتے ہیں کسی عالم سے، دانشور سے، حیران ہو جاتے ہیں کہ یار کمپیوٹر میں یہ بھرا ہوا، فرماتا اللہ پاک تم سب چیزیں دیکھتے ہو، اور یہ بالکل ایک بدیہی اور فطری بات ہے کہ جب ایک بنی ہوئی چیز کو دیکھتا تو اس کا بنانے والا جو اس کی طرف دھیان پہلے جاتا، عمارت بنی دیکھتا فوراً سامنے آ جاتی ہے بات، کوئی معمار ہے جس نے بنایا، بے شک نہیں دیکھا، میز بنا ہوا ہر کوئی کہے گا بھائی نجار بڑھائی ہے جس نے بنایا، ہزار آپ دلیلیں دیں کہ نہیں خود یہ لکڑی چر گئی اور پھٹے جڑ گئے، کوئی نہیں مانے، کیا بکواس کرتے، جھوٹ نہیں ہوتا۔ دیکھیں نقش نقاشوں جانیں تیسانے مصنوع، قرآن کی بدیہی باتیں، پنجابی میں نظم کہیں دیکھیں نقش، اگر کہیں تو پینٹنگ دیکھتا ہے ذہن نہیں جاتا کوئی نقاش ہے جس نے بنایا، دیکھیں نقش نقاشوں جانیں، فوراً تو مانتا کسی نقاش کا ہی کار تیسان مصنوعوں، اور اگر کوئی چیز بنی ہوئی نظر آتی ہے تو کاریگر کا دھیان فوراً آ جاتا، خود برویخ رقم پر ساری آخر تیک شروع، چھوڑ دوسری چیزوں کو، اپنی کہانی پڑھ کہ پہلے تو مٹی تھا، تیرے باپ نے غذا کھائی، وہ نطفہ بنا کر ماں کے رحم میں گیا، کتنے مرحلوں سے گزرا، اور اب تو کیا بنا ہوا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا وقت گزرا ہے کہ تو نہیں تھا، تو کس نے بنایا پھر، انا خلقنا الانسان، انا بے شک، اس میں بھی ایک نا ہے، پھر خلقنا میں بھی نا ہے، بے شک ہم ہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا، کسی دوسرے نے پیدا کیا، نہ تیری ماں نے بنایا نہ باپ نے، کیا پتا کہ اس بوند کے ساتھ پھر کیا گزرتی، کون جانتا کیا بنتا رہتا اندر، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا، ہم تیری نوک پلک سنوارتے رہے، میں نطفہ تیرے ایک بوند پانی کی، ہمشاد ملی جلی، ماں کی طرف سے بھی آیا، باپ کی طرف سے مل گیا، پھر پیدا ہو گیا بچہ، نبتلی ہے، کئی مرحلوں سے اس کو ہم نے گزارا، فجعلنا سمیعا بصیرا، پھر سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، سننے والا دیکھنے والا یہ نہیں صرف کہ کان سنتے آنکھیں دیکھتے ہیں، یہ سارے علم کے جو میں نا دونوں ماخذ، انسان علم جتنا سیکھتا ہے سن کر اور دیکھ کر، اس کے بعد پھر دل کی باری آتی ہے، دل ان کی معلومات کو جوڑ کر اس سے آگے نتیجے نکالتا ہے، وہ قلب اور فؤاد کا مرحلہ جس سے پھر ادراک اور جو نطق پیدا ہوتا ہے، سنتے دیکھتے تو جان بڑی، مگر وہ اپنی معلومات کو مرتب کر کے ان مقدموں کو جوڑ کر نئے نتیجے نہیں نکال سکتے، مجہولات کا علم نہیں حاصل کر سکتے، انسان کرتا، تو اس کے لیے دو ذرائع، کانوں سے سنتا ہے ارد گرد لوگوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا، ان معلومات کو جوڑ کر ساری فائل کو دیکھ کر پھر آگے سے آگے نئے نئے نتیجے کا علم بڑھتا جاتا، تو سمیع بصیرا علم کہ علم سیکھنے کے لیے تجھے ساری قوتیں دے دی، تو سوچ سمجھ سکے، اور اسی لیے انسان جہالت سے سخت نفرت کرے، آپ دیکھیں جو انسان میں فطری چیزیں ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہتا، اگر صحیح علم ہو جائے تب، ورنہ غلط معلومات سے خلاف پر کرنا چاہتا، جھوٹی کہانی بنائے گا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی، مطمئن نہیں ہوتا کہ کتنی نہیں کہتا، کچھ نہ کوئی بتاؤ نا، علم حاصل کرنا چاہتا، چاہے وہ نہ ہی صحیح ہو، موضوع ہی بنانا پڑے، جہالت پر راضی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ بات نہیں آتی، علم، تو اللہ فرماتا ہے ایک تو اپنے اندر یہ دیکھ تو نہیں تھا، اور اب تجھے میں نے علم حاصل کرنے والا بنا، تجھ میں یہ شے رکھی ہے کہ سن کر دیکھ کر پھر اس سے آگے جو ہے نا وہ تو معلومات کو جوڑ کر اپنے علم میں